بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست تاس قریشی۔ دوستو، میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلینڈ میں اگر آپ جا کے سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ دوستو، آگے جانے سے پہلے جو لوگ نئے اس چینل پہ آئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے نشان پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر میری آنے والی ویڈیو بخوبی پہنچ سکے۔ دوستو، گو کہ برطانیہ یورپی یونین سے خارج ہو چکا ہے، مگر اب بھی یہ ملک تارکین وطن اور مہاجرین کے لیے ایک سیاسی پناہ حصول کے اعتبار سے ایک اہم منظر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دی کیسے جا سکتی ہے؟ دوستو، انگلینڈ سن 1951 میں طے پا جانے والے جنیوا کنونشن برائے حیثیت مہاجرین پر تکیہ کرتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ میں دی جانے والی سیاسی پناہ کی درخواستیں نپٹائی جاتی ہیں، یعنی کسی شخص کو اگر اس کے بائی ملک میں نسل، مذہب، قومیت یا جنس یا شناخت یا اس طرز کی کسی دوسری سماجی یا سیاسی وجہ کی بنا پر زندگی کو خطرہ لاحق ہو تو اس سے سیاسی پناہ کی درخواست جمع کرانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تاہم سیاسی پناہ کی درخواست گزاروں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر کسی شخص نے یورپی یونین کے کسی دوسرے ملک میں پناہ کی درخواست جمع کرا رکھی ہے، وہ انگلینڈ میں سیاسی پناہ کی درخواست جمع کرانے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ دوستو، مہاجرت کے موضوع پر معلومات فراہم کرنے والی ویب سائٹس info-migrants.net کے مطابق جو ہی کوئی شخص برطانیہ پہنچے، اسے فوراً امیگریشن آفیسر کو بتانا چاہیے کہ وہ سیاسی پناہ کا متلاشی ہے۔ اگلے قدم کے طور پر یہ سرکاری اہلکار اسے یوکے بارڈر ایجنسی کے جنوبی لندن میں واقع مرکز پہنچا دیں گے، جہاں کسی تارکین وطن کو جلد از جلد سیاسی پناہ کی درخواست بھرنا ہوتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد سیاسی پناہ کی درخواست پر عمل درآمد کے باقاعدہ طریقہ کار کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں اسکریننگ انٹرویو سب سے عام ہے۔ اس انٹرویو میں یوکے بارڈر ایجنسی کسی تارکین وطن سے متعلق بنیادی معلومات حاصل کرتی ہے، جس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس نے یورپ کے کسی اور ملک میں ایسی کوئی درخواست تو نہیں دے رکھی، اور اگر دی ہے تو اس کی درخواست کا نمبر کیا ہے۔ اس کے کچھ روز بعد سیاسی پناہ کے ایسے درخواست گزار کی ملاقات اس اہلکار سے کرائی جاتی ہے جو اس کی درخواست پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد درخواست گزار کا تفصیلی انٹرویو لیا جاتا ہے، جس میں اسے تفصیلی طور پر سیاسی پناہ کی درخواست جمع کرانے کی وجوہات بتانا ہوتی ہیں۔ اس انٹرویو کے عموماً 6 ماہ کے اندر اندر سیاسی پناہ کی درخواست پر فیصلہ آ جاتا ہے۔ اس دوران سیاسی پناہ کے درخواست گزار کو پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ حکام سے رابطے میں رہے اور اگر انہیں مزید معلومات درکار ہوں گی تو وہ مہیا کرے گا۔ ایسے میں سیاسی پناہ کے درخواست گزار کو اگر مالی مدد یا رہائش کی ضرورت ہو تو برطانوی حکومت اسے وہ مہیا کرتی ہے۔ اگر کسی تارک وطن کو حراستی مرکز منتقل کیا جائے تو اس کی درخواست فاسٹ ٹریک ہو سکتی ہے، یعنی ایسے درخواست گزار کے دعوے پر 7 روز کے اندر اندر فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ دوستو، اگر کسی شخص کی سیاسی پناہ کی درخواست منظور ہو جائے تو اسے برطانیہ میں 5 برس قیام کی اجازت دی جاتی ہے۔ تاہم یہ اجازت دیے جانے کے بعد بھی برطانوی حکومت کو فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار حاصل رہتا ہے۔ 5 برس کی مدت کی تکمیل کے بعد بھی اگر سیاسی پناہ حاصل کرنے والے شخص کے اس کے آبائی ملک میں جان کا خطرہ بدستور لاحق رہے تو ایسے مہاجر کو انگلینڈ میں مستقل قیام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سیاسی پناہ کی درخواست رد ہو جانے پر درخواست گزار کو اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے، تاہم اسے یہ اپیل فیصلہ سنانے کے بعد 14 روز کے اندر اندر کرنا ہوگی۔ درخواست رد ہو جانے یا کسی نئے قانون کی منظوری کی صورت میں ناکام درخواست گزار کو نئے سرے سے درخواست جمع کرانے کا کہا جا سکتا ہے، جبکہ ناکام درخواست گزاری کی اپیل بھی مسترد ہو جائے تو ایسے شخص کو برطانیہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe this channel and share this video. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا۔
تس قریشی کو اجازت دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.